میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو کہ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس قانون کی زیر زبر شد اور مد کو بھی کوئی اللہ کا بندہ تبدیل نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، کراچی سے لے کر خیبر تک اس اعلان کے ذریعے اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ ایسا سما بنا کہ 1974 کے جذبات دوبارہ جوان ہو گئے۔ پوری پاکستانی قوم نے بیداری کا ثبوت دیا۔ بابو صابو انٹرچینج سے مینار پاکستان تک اپنی سواری پر 12 سے 14 منٹ لگتے ہیں۔ اس دن 7 گھنٹے اتنا رش تھا کہ 7 گھنٹوں تک گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں۔ پورے ملک نے رات ہی رات اللہ کے کرم سے ایسی انگڑائی لئی کہ پوری قوم محمد عربی کی ختم سبحان اللہ تو کہو، ایسے طور پر بیدار ہوئی کہ ان کی اس بیداری کو دیکھ کر میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتے بھی آسمانوں پہ جھوم اٹھے۔ علل اعلان کہتا ہوں، بیچ میدان کے کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان نہیں، دنیا جہان کی عدالتی تاریخ میں واضح طور پر کبھی کسی نے اتنی ذلت آمیز شکست قبول نہیں کی کہ 1000 کوشش اور تمنا کے باوجود کوئی ماں کا لال اب انشاءاللہ حضور کی امت کے عقیدے کے خلاف فیصلہ دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے جرت کی، میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ اٹھاؤ ہاتھ، لہراؤ، زور کے ساتھ کہو کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کریم النفس بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری مد ظلہم بیان فرما رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میرا آپ دوستوں کے ساتھ وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، بہت ہی اختصار کے ساتھ جہاں پر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری مد ظلہم نے اپنے بیان کو چھوڑا ہے، میں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اور میں نے آج کوئی بیان کرنے کی بجائے صرف اور صرف کارکردگی آپ حضرات کے سامنے کارگزاری عرض کرنی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں، صرف 2 باتوں کی۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری مد ظلہم ہمارے مخدوم گرامی نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر ایوان بالا ہو یا ایوان زریں، انہوں نے آج سے 51 سال پہلے، آج ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، اور انہوں نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔
حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ اقتدار کا جناب ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، آگے جناب میاں نواز شریف صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، جمالی صاحب، معین قریشی، میرے بھائیوں جناب گیلانی صاحب، جناب خاقان عباسی، جناب پتہ نہیں کون کون وزیر اعظم بنے۔ اس زمانے میں جناب بھٹو صاحب سے آج کل جناب شہباز شریف صاحب تک 51 سال بیت گئے۔ میرے بھائیوں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو۔ قادیانیوں نے اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے پاؤں کے تلووں کو چاٹا۔ روئے زمین کے کافر ملکوں کے وزرائے اعظم اور صدور سے قادیانیوں نے پاکستان گورنمنٹ کے حکمرانوں پر درجہ بدرجہ دباؤ ڈالا کہ پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے متعلق غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جو قرارداد ہے قانون کا حصہ، اسے قانون سے نکال دیا جائے یا بے اثر کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں آپ حضرات اپنے گھروں کو جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں، ایک آدھ ملک کی بات نہیں، روئے زمین کا کفر ایک آدھ دن کی بات نہیں، نصف صدی کی لڑائی۔ اس لڑائی میں پوری طاقت کفر کی قادیانیوں کے ساتھ مل کر آئین سے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قانون کو ختم کرانے کے درپے تھی۔ اور آج آپ دوستوں کے سامنے میں یقین کی چٹان پر کھڑے ہو کر بڑے اعتماد کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس قانون کی زیر زبر شد اور مد کو بھی کوئی اللہ کا بندہ تبدیل نہیں کر سکا۔ اور انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ زور کے ساتھ کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لو برکت ہوگی، زور سے کہو انشاءاللہ۔ میدان گونجنا چاہیے اور ذوق کے ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ میں رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر آپ دوستوں کے سامنے بیچ میدان کے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ اگر کوئی آدمی اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا ہاتھ بلند کر کے زور سے کہہ دیں نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے صرف 2 باتیں عرض کرنا ہے۔ میرے بھائیوں گزشتہ سال قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر 50 سال مکمل ہو رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمن مد ظلہم نے وہ دائی بنے
مجلس تحفظ ختم نبوت کو میزبانی کا اعزاز دیا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ہم نے قوم سے اپیل کی، گزشتہ سال کے 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان میں جمع ہو کر پاکستانی قوم ختم نبوت گولڈن جوبلی کے نام پر 50 سالہ اس قانون سازی کے پورے ہونے پر حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے تحفظ کے حضور خراج تحسین پیش کرے۔ میرے بھائیوں، کراچی سے لے کر خیبر تک اس اعلان کے ذریعے اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ ایسا سما بنا کہ 1974 کے جذبات دوبارہ جوان ہو گئے۔ پوری پاکستانی قوم نے بیداری کا ثبوت دیا۔ بابو صابو انٹرچینج سے مینار پاکستان تک اپنی سواری پر 12 سے 14 منٹ لگتے ہیں۔ اس دن 7 گھنٹے اتنا رش تھا کہ 7 گھنٹوں تک گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں۔ میرے بھائیوں، راوی کے ٹول پلازا سے لے کر مینار پاکستان تک جدھر کوئی آدمی دیکھتا تھا انسانوں کے سروں کا سمندر نظر آتا تھا۔ پورے لاہور میں، معافی چاہتا ہوں، لاہور کی بات نہیں، پوری دنیا کی سوشل میڈیا پہ آزاد لوگوں کی یہ آراء آئیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع کبھی منعقد نہیں ہوا جتنا اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ حضرات کو یاد ہے کہ اس اجلاس میں آخری تقریر میزبان کے نے صدارتی خطبہ دیتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا فضل الرحمن مدہ ذلہم نے اعلان کیا کہ اس اجتماع کے ذریعے ہم نے آئندہ 50 سال کے لیے قادیانیت کی ایسی کمر توڑ دی ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج کی مجلس میں حالات اور واقعات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے علل اعلان میں درخواست کرتا ہوں، مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ان کی تائید کرتے ہوئے کہ 50 سال میں قادیانیت کی ہم نے ایسی کمر توڑنی ہے کہ انشاءاللہ 50 سال کے بعد کھڑا ہونا تو رہا درکنار، اس خطے میں ایک قادیانی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد جو ثمرات مرتب ہونے شروع ہوئے، اب میں دوسری بات شروع کر رہا ہوں۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں مبارک ثانی نامی قادیانی کا ایک کیس زیر سماعت تھا۔ میرے بھائیوں، وہ خالصتاً قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کہ جس کتاب پر پابندی تھی، اس قادیانی نے اس کتاب کو شائع کیا، تقسیم کیا،
چھاپنا ممنوع، تقسیم کرنا ممنوع، اپنے پاس رکھنا ممنوع، اس کی نمائش کرنی ممنوع، وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی، صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے بھی۔ اس نے علل اعلان جلسہ عام میں کتاب کو تقسیم کیا، ہم نے اس کے خلاف کیس درج کرایا، کیس درج کرانے کے لیے درخواست دی۔ میرے بھائیوں، تھانے نے لیگل ڈی ایس پی کو بھجوائی، انہوں نے ڈی پی او صاحب کو، انہوں نے ڈی آئی جی صاحب کو، انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کو، انہوں نے آئی جی صاحب کو، اس پر 2 سال لگ گئے۔ ہم ہائی کورٹ کے اندر گئے کہ ایک سمپل سا کیس کہ ایک کتاب کی اشاعت ممنوع ہے، اسے تقسیم کرنا، شائع کرنا جرم ہے۔ قادیانی نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، اس پر کیس درج ہونا چاہیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر ابھی تک ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ ہائی کورٹ نے اپنی اس رولنگ میں واضح طور پر کہا کہ آئندہ فلاں تاریخ کو پیشی ہوگی۔ آئی جی صاحب آ کر بتائیں کہ کیس درج ہوا یا نہیں۔ اگر وہ نہ آئے تو میں وفاقی وزیر قانون، وزیر اعظم پاکستان کو عدالت میں طلب کروں گا۔ ہائی کورٹ نے رولنگ کیا دی؟ پوری قادیانیت اور پوری ہمارے پنجاب کی گورنمنٹ لرز کر رہ گئی۔ اس درخواست کو پیر لگ گئے، اس نے پیر نہیں لگے، پر لگ گئے، اس نے دوڑنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس قادیانی کے خلاف کیس درج ہو گیا۔ ہم نے 7 نامزد ملزم اور 21-22 کے لگ بھگ میرے بھائیوں غیر معلوم ملزمان کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ کیس درج ہوا، لیکن تمام ملزموں کو گرفتار کرنے کی بجائے صرف ایک قادیانی مبارک ثانی کو گرفتار کیا گیا۔ چونکہ وہ مرزا قادیانی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ کیا گرفتار ہوا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قادیانیت کے قدموں تلے انگارے جلنے لگے، وہ آگ پر لوٹنے لگے۔ ملزم گرفتار ہوا، قادیانیوں نے یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اپنے اوباش نوجوان اکٹھے کیے، تھانے پر حملہ کیا، شیشے توڑے، دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑی، تھانے کے اندر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا کر بھسم کر دیا گیا۔ قادیانیوں نے قانون شکنی، لا قانونیت، بربریت، دہشت گردی کی مثال قائم کی، لیکن ان کو اس وقت ہزیمت اٹھانی پڑی جب پتہ چلا کہ تھانے کے اندر ملزم نہیں، اسے تو عدالت سے چلان مکمل کرنے کے بعد جیل بھیجا جا چکا۔ قادیانی اپنے سر دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئے، سوائے ندامت کے ان کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ میرے بھائیوں، اب قادیانیوں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ قادیانی عدالت سے اس کی ضمانت کراتے۔ اگلے دن ایڈیشنل سیشن جج لالیاں کی عدالت کے اندر ضمانت کی درخواست دائر کی۔ کئی پیشیاں لگنے کے بعد ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی۔ قادیانی اس درخواست کے خلاف ریٹ لے کر ہائی کورٹ کے اندر گئے۔
کئی پیشیاں لگیں، ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ اب قادیانی اس دوہری ذلت کے بعد سپریم کورٹ کے اندر گئے۔ 1 مہینہ انڈر میعاد انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، لیکن 1.25 سال کے لگ بھگ قادیانیوں نے اس کیس کی پیروی نہیں کی، تاریخ نہیں نکلوائی، کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ قادیانی اس خوش فہمی کے اندر تھے کہ حالات پلٹا کھائیں، ہماری مرضی کا کوئی جج آ جائے، ہم اس سے فیصلہ کرا کر پتہ نہیں وہ کیا کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے عزیز کے اندر ان دنوں انتخابات ہو رہے تھے، جنرل عبوری حکومتیں قائم تھیں۔ 8 فروری کو اس ملک میں جنرل الیکشن ہونا تھا۔ 6 فروری کو جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ان کے پاس یہ قادیانی کیس لگا۔ اس نے مدعی کے وکیل کو نہیں سنا۔ آپ حضرات کے چکوال کے اندر بھی ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے، میں نہیں جا رہا تفصیلات میں، جہاں جہاں جس نے جو کمینگی کی میں کل بھی اس سے واقف تھا، میں اور آج ان کو کہتا ہوں کہ وہ ہمارا قرض ہے، تیار رہو انشاءاللہ، یہ تمہیں نہیں تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی واپس کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، رحمت عالم کی ختم نبوت کے کیس کو، حضور سرور کائنات کی عزت و ناموس کی بات کو کوئی بندہ خدا ہماری اس 1.5 سالہ جد و جہد کو غارت کرنا چاہے، انشاءاللہ میرا اللہ اسے دنیا آخرت کے اندر ذلیل کرے گا۔ ہمارا عقیدہ، ہماری جد و جہد کل بھی جوان تھی، آج بھی اللہ کے فضل سے جوان ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اجازت دو کہ میں آپ دوستوں سے درخواست کروں کہ مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ہمارے مدعی کے وکلاء کو نہیں سنا، ملزم کے وکلاء کی، قادیانی وکلاء کے منہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی زبان رکھی، ان سے جو ان کو رہنمائی کرتا تھا، تائید کرتا تھا، اور جب فیصلہ دیا اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا جس کا FIR میں ذکر نہیں تھا، جس کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ فیصلہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے خلاف، یہ سنگل بینچ کا فیصلہ، 5 رکنی لارجسٹ بینچ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اس سنگل بینچ کا فیصلہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بلڈوز کر کے خالصتاً قادیانیوں کی سہولت کاری پر مشتمل، قادیانیوں کی سپورٹ میں وہ چیزیں فیصلے میں ذکر کی گئیں جن کا سرے سے اس کیس کے اندر تذکرہ تک نہیں تھا۔ رات کو فیصلہ دیا، شام کو فیصلہ دیا، رات کو اللہ نے کرم کیا، کراچی سے لے کر خیبر تک
پوری پاکستانی قوم کی دیوبندی بریلوی مسلکی اختلاف نہیں، برادران عزیز، تمام علماء، مشائخ، شیوخ حدیث، جماعتوں کے سربراہان، انہوں نے تو اس پر احتجاج کرنا ہی کرنا تھا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک عزیز کے تمام تر قانون دان، وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ہوں، ہائی کورٹ بار کے ہوں یا سپریم کورٹ بار کے برادران، پورے ملک نے رات ہی رات اللہ کے کرم سے ایسی انگڑائی لئی کہ پوری قوم محمد عربی کی ختم سبحان اللہ تو کہو، ایسے طور پر بیدار ہوئی کہ ان کی اس بیداری کو دیکھ کر میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتے بھی آسمانوں پہ جھوم جھوم اٹھے کہ اس گئے گزرے دور میں آج بھی پیغمبر اسلام کی امت، پیغمبر اسلام کی سبحان اللہ، سبحان اللہ تو زور سے کہو، اس پہ تو میرا وقت خرچ نہ کرو، میرے وعدے اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، گونج پیدا ہونی چاہیے، اور بلند آواز سے، اور میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، بیچ میدان کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان نہیں، دنیا جہان کی عدالتی تاریخ میں واضح طور پر کبھی کسی نے اتنی ذلت آمیز شکست قبول نہیں کی جتنا اس وقت کے چیف جسٹس کو قبول کرنی پڑی۔ ابھی تک اس نے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں ہوئی، صرف قوم کے احتجاج پر ریکارڈ موجود ہے، اور الحمدللہ ہم اسے شائع کرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ اب کوئی راز نہیں رہے گا، جو حضور کا نہیں، مل کے کہہ دو وہ ہمارا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو نا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ تمہیں اگر پیغمبر اسلام کا حیا نہیں تو ہم تمہاری کیوں رعایت کریں، اور اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں بھی محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے لیٹر پیڈ فارم پر پریس ریلیز جاری کیا، وضاحت کی کہ ابھی تک نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں ہوئی، ایک دن خدا بندہ کس زبان، گناہگار زبان سے میں آپ کا شکر ادا کروں کہ ابھی تک کوئی نظر ثانی کی درخواست نہیں، اور عدالتی دنیا کی تاریخ میں یہ عجیب اپنا عجوبہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ دیتے ہوئے مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، نظر ثانی کی درخواست میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی تصحیح کر دی جائے گی۔ بندہ خدا، کس بلبوتے پہ تم نے یہ پنگا لیا تھا حق کے ساتھ؟ ایک دن تو کم از کم نکالتے، کچھ وقت تو تم نکالتے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر طور پر کہ اگر فیصلہ مدعی کے خلاف ہو تو نظر ثانی کی درخواست وہ دیتا ہے، مدعا علیہ کے خلاف ہو تو نظر ثانی کی درخواست مدعا علیہ دیتا ہے۔ یہ فیصلہ مدعی کے خلاف تھا، نظر ثانی کی درخواست اس نے دائر کرنی تھی۔ ہم نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ چونکہ عدالتی پروسیجر کے مطابق
اس کیس کی سماعت جس جج نے فیصلہ دیا وہی سنیں گے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے نظر ثانی کی درخواست سننی ہے، ہمیں اس پر اعتماد نہیں، ہم نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس سبحان اللہ تو کہو، ہمارے اس واضح اعلان کے بعد ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ گورنمنٹ کی چوکھٹ پر جا کر سجدہ ریز ہوتے۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے قائم مقام چیف منسٹر پنجاب کے مسٹر جسٹس محسن نقوی صاحب، ان کے کندھے پر بندوق رکھی، ان کو فریق بنایا۔ میں الزام عائد کرتا ہوں، نام ان کا استعمال کیا گیا، لیکن کیس کی تمام تر تیاری نظر ثانی کی وہ چیف جسٹس نے اپنے سپریم کورٹ کے عملے سے کرائی۔ کیا کیا جائے اس کا؟ مٹی بھی خود، کوزہ بھی خود، کوزہ گر بھی خود، فیصلہ دینے والے بھی خود، نظر ثانی کرنے والے بھی خود۔ ایسے عجوبے ظاہر ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں جا رہا تفصیلات میں۔ اللہ نے کرم کیا کہ ایک کی بجائے 6 رکنی بینچ مقرر ہوا۔ چیف جسٹس صاحب کے دائیں بائیں مسٹر جسٹس امین الدین خان، مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان۔ میرے بھائیوں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز نے چیف جسٹس کے ساتھ 6 رکنی بینچ بنایا گیا۔ بھائیوں، میں درخواست عرض کرتا ہوں، میں نے 1500 سال کی تاریخ اسلامی کے بعد اپنی ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ عدالت میں محمد عربی کی ختم نبوت کی تائید میں رب کریم کی رحمتوں کو بارش کی طرح برستا دیکھا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ میں جگ بیتی نہیں عرض کر رہا، میں آپ بیتی بیان کر رہا ہوں۔ اس عدالت میں کیس سماعت شروع ہوا۔ چیف جسٹس صاحب ہیں مسٹر جسٹس امین الدین افغان صاحب۔ عدالت میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، سپریم کورٹ کا سب سے عدالت نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کے روم میں، عدالتی روم میں کاروائی شروع ہوئی۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تمام سیٹیں پر ہو گئیں، راہداریاں پر ہو گئیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، تمام مکاتب فکر بھی ہیں، برادران عزیز، ہمارے ملک عزیز کے قانون دان بھی ہیں، جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسا ماحول شروع ہوا۔ اب کاروائی شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں، میری نکے کی کر رہے ہیں بیٹا، چل پر ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جس وقت کاروائی شروع ہوئی، کسی وکیل نے جج صاحبان پر نو کانفیڈنس نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر کوئی آبزرویشن نہیں لگائی، کسی نے ان پر عدم اعتماد نہیں کیا، کسی نے ان کے عقیدے پر بحث نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ججز پر اعتبار نہیں۔ قانون کی بات تھی، دنیا بیٹھی ہے، قانون پہ حوالے دیے جا رہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، پینل کورٹ یہ کہتا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کہتی ہے، عدالتوں کے فیصلے یہ کہتے ہیں، عرب یہ کہتا ہے، عجم یہ کہتا ہے، حوالے دیے جا رہے۔ اور اتنے سکون عدالت میں اگر کوئی ورق اٹھتا تھا، اس کی کس کے ساتھ سے آواز پیدا ہوتی، لوگ چونک اٹھتے، اتنے اطمینان کے ساتھ بحث ہو رہی تھی۔
خدا بندہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھا اچانک جناب جسٹس افغان صاحب نے عدالت کا اچانک سپیکر آن کیا اور بڑے زور کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا۔ بندگان خدا سپریم کورٹ کی عدالت، اور گونج رہا ہے نام محمد عربی کا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد ان سارے حیران و پریشان ششدر آنکھیں کھلی کی کھلی ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ان کو کیا ہو گیا۔ اس دوران اس بندہ خدا نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ عدالت کے در و دیوار جھومتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اس کے بعد چپ نہیں ہوا، اس نے کہا لوگو، سبحان اللہ تو کہو زور سے، اس نے کہا لوگو، حضور اے میرے اللہ، اس نے کہا لوگو، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اور اس پر پھر بھی بس نہیں کی، پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر کلمہ سبحان اللہ، پھر کلمہ کس نے ڈالا اس کے دل میں سوائے میرے رب کی ذات کے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس نے اس پر بھی بس نہیں کی، یوں کر کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ اکیلا میرا عقیدہ نہیں، میرے ساتھ یہ جو دو جج بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب جب اس نے کہا، اس کی بات کیا ختم ہوئی کہ مسٹر جسٹس امین الدین نے سپیکر آن کر کے کہا کہ انہوں نے صحیح کہا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مرزا اور اس کے ماننے والوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ان کا اعلان ختم نہیں ہوا تھا، چیف جسٹس صاحب نے اپنا سپیکر آن کیا، انہوں نے کہا میرے دائیں بائیں کے معزز ارکان عدالت نے، ارکان بینچ نے صحیح کہا، یہی عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کا آخری، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرزا ہو یا کوئی اور، وہ اور اس کے ماننے والے وہ سب کافر ہیں۔ میرے بھائیوں، گونج اٹھی پوری عدالت تاج و تخت ختم نبوت کے نعروں سے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، فیصلہ سماعت مکمل ہو گئی، فیصلہ محفوظ رکھ لیا گیا، مہینہ اس پر گزار دیا گیا، ہم نے بڑے احتجاج کیے، ہم نے اس گولڈن جوبلی کے اندر بھی اعلان کیا۔ برادران عزیز، بہرحال وقت گزرتا رہا، ہم انتظار کرتے رہے، ہمیں یقین تھا کہ اتنی مضبوط بنیاد، سبحان اللہ، اتنی مضبوط بنیادوں پر کیس لڑا گیا کہ ہزار کوشش اور تمنا کے باوجود کوئی ماں کا لال اب انشاءاللہ حضور کی امت کے عقیدے کے خلاف فیصلہ دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے جرت کی، میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے سبحان اللہ،
جب فیصلے کا انہوں نے اعلان کیا، وہ ساری اپنا استری پھیر کر ساری سلوٹیں دور کر دی گئیں۔ اس کے اندر ایک دھبا سا باقی رہ گیا۔ ہماری نسبت قانون دان حضرات نے کہا کہ حضور کی ختم نبوت کا، سبحان اللہ، حضور کی ختم نبوت سے متعلق کیس، منکرین ختم نبوت کے کفر کی بحث، اس کے اندر یہ دھبا ہمیں قبول نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ قبول۔ اب مشکل کھڑی ہو گئی۔ مشکل یہ کہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف ایک دفعہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، وہ ہو چکی، دوسری کی اجازت نہیں۔ اب قانون کو یہ کہے، قانون دان کہے کہ ہمیں نہیں پتا، دھبا دور کرو۔ میرے بھائیوں، خود ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان بیٹھے، 1881 کا انگریز کے زمانے کا پرانا ایک فیصلہ نکال لائے۔ کہتے ہیں دیا رنج بتو نے تو خدا یاد آیا۔ پرانا ایک فیصلہ نکال لائے کہ اگر کسی نظر ثانی میں فیصلے کے اندر کوئی ابہام باقی رہ جائے، نظر ثانی کی درخواست تو دائر نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر وفاقی گورنمنٹ درخواست کرے، سپریم کورٹ اپنا بینچ بٹھا کر اس پر غور کر سکتی ہے، اس کا ابہام کو دور کر سکتی ہے۔ یہ راستہ کیا ملا کہ 50 سال کے بعد پھر دوبارہ پاکستان کی مشترکہ پارلیمنٹ کا پوری دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے جناب عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں، یہ سازش ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کو برطرف کیا جائے، ان کے خلاف جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے۔ مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہاں پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ اس فیصلے کو، جس کے اندر یہ ابہام ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی کے دوست ہوں، سبھی حضرات نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا پورا وزن محمد عربی کی ختم نبوت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ گورنمنٹ نے درخواست دائر کی، تینوں جج صاحبان بیٹھے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، وہاں استنبول سے نیٹ کے ذریعے وہ ہمارے حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا۔ باقی مکاتب فکر کے تمام نظریاتی کونسل سمیت تمام اداروں نے اپنی رائے سپریم کورٹ میں پیش کی۔ میں نہیں جا رہا تفصیلات میں۔ میرے بھائیوں، اب میں نتیجے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ 10 اکتوبر 2024 کو جب فیصلہ آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستانی قوم نے اس فیصلے کو دیکھا، بلکہ میں یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک سوشل میڈیا کے ذریعے 10 اکتوبر کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ قادیانیت سامنے تڑپتی بھڑکتی نظر آ رہی تھی اور اسلام سامنے کھڑا مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ 2 فیصلے ہوئے، 2، ایک وہ گولڈن جوبلی کا، ایک یہ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کے نتائج کیا نکلے؟ میرے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آج آپ شاید میری گفتگو اس انہماک سے نہ سن رہے ہوں
جس توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کان کھول کر میرا دشمن میری بات سن رہا ہے، میں ان کو کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہے ہمت تو مجھ مسکین کی کسی ایک بات کے ایک لفظ پر انگلی رکھ کر دکھاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، قیامت کی صبح تک ایسے نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے چکوال کا قادیانی یہ کیا، ان کی حیثیت کیا؟ میں قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا قادیانی کی بات کرتا ہوں۔ وہ قبر سے نہیں، ماں کے پیٹ سے بھی دوبارہ نکل کے آئے، ختم نبوت کے رضاکار کی بات کو وہ بھی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں سنو، بیرونی دنیا اور پاکستان میں بلا سبحان اللہ تو کہو زور سے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اور بلند آواز سے، 50 قادیانی خاندانوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، آپ حضرات کے یہ 1.5 بالش کے اندازے پر یہ آپ کا پنڈی ہے، پنڈی کے ساتھ گجر خان سے پنڈی کو جائیں، پہاڑی راستے پر راستے میں ایک گاؤں ملتا ہے جس کا نام چنگا بنگیال ہے۔ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے میں چنگا بنگیال کے اندر، مجھے صحیح یاد نہیں، چنگا بنگیال میں گیا۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیاں کے زمانے میں اس چنگا بنگیال کے اندر قاضی فضل مولوی ایک رہتا تھا، اتنا ذہین اور فاضل آدمی اور تصوف کا وہ اتنا ماہر کہ ابن عربی کی فتوحات کا اس نے ترجمہ کیا۔ بد نصیبی سے قادیان گیا، مرزا قادیانی کا اس پر سحر چل گیا، جادو، وہ قادیانی ہوا، واپس آیا۔ اس کی آوان برادری کا آدھا گاؤں جو اس کے مقتدی تھے سارے قادیانی ہو گئے۔ وہاں حضرت مولانا محمد علی جلندری بھی گئے، مولانا لال حسین اختر بھی گئے، مولانا محمد حیات بھی گئے، برابر ہمارے وہاں پر کام ہوتا رہا۔ مجھے بھی قدرت نے جانے کی توفیق بخشی، قادیانیوں کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر مناظرہ ہوا، اس پر بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیوں، ہماری جد و جہد چلتی رہی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں جس وقت وہاں پر گیا گجر خان میں، مجھے دوستوں نے بتایا وہ 5-7 قادیانی نوجوان جنہوں نے اپنے پاسپورٹ میں باہر کا ویزا لگوانے کی خاطر خود کو قادیانی لکھ رکھا ہے، ان کے علاوہ پورے گاؤں میں ایک قادیانی نہیں رہا۔ صف لپیٹ دی گئی، بلڈوزر پھیر دیا گیا، جنازہ نکال دیا گیا، جھاڑو دے دیا گیا۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں برادران، آج سے 2-3 ہفتے پہلے تحصیل توسا کے ضلع ڈیرہ غازی خان، تحصیل توسا اب ضلع بھی بنا ہے، اس کے ایک قصبہ ہے پرانا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کوٹ کیسرانی، اس کے بالکل وہ کوہ سلیمان کے دامن میں بستی بزدار ہے، وہاں پر تمندار قادیانی رہتے تھے۔ 2 ہفتے میں پہلے گیا، مجھے اتنا بڑا اجتماع تھا، اتنا اجتماع کہ ہماری نظر تھک کر واپس آ جاتی تھی۔ انسانوں کے سمندر کا آخری کنارہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس میں دوستوں نے وہ اپنا پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان کے خاندان کے چشم و چراغ کی موجودگی میں خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے
ہمیں بتایا گیا کہ کبھی قادیانیوں کے ناز نخرے کا اس گاؤں کے اندر یہ عالم تھا، اب ایک قادیانی بھی اس گاؤں کے اندر نہیں رہا۔ تاجدار ختم نبوت میرے بھائیوں، سلا والی میں آپ کے قریب ہے للیانی، جہاں پر میرے بھائیوں وہ یہ سبحان اللہ، آج سے 2 دن پہلے خوشاب کے اندر کانفرنس تھی۔ خوشاب میں اسی اپنا بدھ والے دن شام کو کانفرنس تھی۔ وہ پیلو وینس کے جن کا 35 سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، 35 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا، ان کے نمائندے اس کانفرنس کے اندر آئے ہوئے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ میں ایک ایک گاؤں کی اللہ کے فضل سے ہم نے تفصیل بھی چھاپ دی، وقت چھاپ دیا، نام چھاپ دیے، کن کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ان کی تفصیلات چھاپ دی، لیکن آج پوری قادیانیت پہ موت کے سکتہ ایسے طور پر جاری ہے کہ ہماری ایک رپورٹ کو وہ چیلنج کرنے کی جرات نہیں کر سکے۔ میں ختم کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں، مجھ مسکین کی درخواست سنو۔ تم میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کر مجھ سے سوال کرے کہ مولوی صاحب وہ پرانی رپورٹیں بتاتے ہو کہ اتنا عرصہ ہوا، 4 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے، کل کی بات ہے، کوئی تازہ بات سنائی ہوتی۔ چلو بھائی میں تازہ بھی سنا دیتا ہوں، مجھ مسکین کا کیا ہے۔ خانپور ضلع رحیم یار خان کے قریب یہ جتنے سٹیج پر علماء بیٹھے ہیں یہ سارے جانتے ہیں، ہماری ایک پرانی خانقاہ دین پور شریف، میرے بھائیوں، حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد، وہ حضرت امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اسی گدی سے میرے بھائیوں اجازت یافتہ تھے۔ اس دین پور کے شریف کے قریب سیوارام ایک موضع ہے، اس میں میرے بھائیوں سنو، 35 سے لے کر 40 سبحان اللہ قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں اس سفر پر ملتان سے نکل رہا تھا، ہمارے دفتر میں یونیورسٹی کی پڑھنے والی طالبہ آخری درجے کی وہ وہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یہ تحفہ دیا کہ اس نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ سنو، میری داڑھی نہیں آئی تھی، جب ختم نبوت کے کام سے قدرت نے مجھے جوڑا، میری 80 سال کی عمر ہوا چاہتی ہے دسمبر میں، میرے بھائیوں 80 سال پورے ہو جائیں گے، 60 سال کا عرصہ ہو چلا، میری پوری داڑھی نہیں اتری تھی۔ اللہ نے ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے میری ایسے نتھ ڈال کے اللہ نے اس محاذ پہ اپنی قدرت کے ساتھ مجھے ایسے طور پر باندھ دیا۔ میں آپ اپنے 60 سالہ تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اس وقت قادیانیت پہ خزاں کی کیفیت طاری ہے، ان کی ٹہنیاں سوکھ رہی ہیں، ان کی ٹہنیاں گر رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، ان کی قادیانیت کا درخت ٹنڈ منڈ ہوا چاہتا ہے، اور سوائے جہنم کا بال اپنا ایندھن بننے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، ان پر خزاں آ رہی ہے، اسلام پر بہار اندر بہار آ رہی ہے۔ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ، لہراؤ،
زور کے ساتھ کہو کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ قادیانیت جا رہی ہے، اسلام آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان پہ خزاں تھا، ان کو ہر نکلنے والا سانس قادیانیت کو اس کی موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے۔ انشاءاللہ قادیانیت مٹے گی۔ آپ بھی زور کے ساتھ کہہ دیں قادیانیت مٹے گی انشاءاللہ۔ کہاں ان کا وہ کرو فر، سوائے عدالتی، سوائے انتظامی، بعض بد نصیب، بعض محروم القسمت لوگوں کے جو قادیانیت کی سپورٹ پہ اندھے ہوئے ہیں، ان کی بے حمیتی کی وجہ سے قادیانیت زندہ ہے۔ لیکن اب اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو اس پوزیشن پر پہنچا دیا ہے کہ قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبیں گے انشاءاللہ۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، میرے ساتھ مل کے کہیں تاج و تخت ختم نبوت۔ ایسے نہیں، بے پناہ ہو جاؤ۔ تم فرش پہ بولو گے اے صوفی بیٹھ جاؤ، دعا کر کے جانا، کوئی نہ بہن اٹھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی زور سے کہہ دیں انشاءاللہ، وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ اس خطے میں گونجے گا نام خدا کا، مصطفیٰ کا، اور اس فتنے کو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دفن ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ نہ یہ خود بچیں گے، نہ اسے بچانے والے بچیں گے۔ رہے نام خدا کا، مصطفیٰ کا۔ تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ زور سے اللہ کا نام بلند کرو نا، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، بے پناہ ہو جاؤ دیوانے، زور سے کہو اللہ اکبر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔